السلام علیکم۔ آج کل جیسے مسجدوں کے باہر یا اجتماعات کے باہر جو پیمپلیٹ ڈسٹریبیوٹ کرتے دینی پروگرامز کے ہوتے ہیں تو اس پر نیمز ہوتے ہیں، انشاءاللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ کا نام ہے یا پھر کوئی عالم کا نام ہے ان کے آگے رحمت اللہ یا پھر جو بھی ہے حفظ اللہ ایسا لکھا ہوا رہتا ہے، اللہ کے نام رہتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم رہتے، تو اس کو صرف اتنے نیمز کو کٹ کر کے پھینک سکتے ہیں یا پھر جلانا ہی ضروری ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ ایسی چیزیں جس کے اوپر پیمفلیٹس ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہے یا دعوت نامے ہیں یا خطوط ہے، لیٹرس ہے، اس میں بسم اللہ لکھا جاتا ہے اور لکھنا بھی چاہیے یاد رکھیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے بسم اللہ سے خطوط شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن نے کہا سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا سبا کی رانی کو، تو کیا لکھا آپ نے؟ بسم اللہ سے شروع کیا، تو پتہ چلا جب خط لکھے آپ کسی کو، خطاب کرے آپ کسی کو، تو بسم اللہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور لکھنا بھی چاہیے اس کو۔ تو بھائی کا سوال ہے وہ پیمفلیٹ بانٹ رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، پھر اس میں دعوت رہتی ہے انشاءاللہ پروگرام ہوگا، یہ تاریخ ہوگا، یہ آئیں گے، حفظ اللہ، اللہ کا نام بھی، اللہ ان کی حفاظت کرے، دعا ہے لیکن اللہ کا نام بھی آیا، کبھی سلام آتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اللہ حافظ لکھا ہوا ہے، کبھی اللہ آپ کی حفاظت کرے لکھا ہوا تھا، اللہ ہم پر۔ تو بھائی کا سوال ہے جب ایسی چیزیں مل جاتی ہے تو ہم کیا کریں؟ اس کو کٹ کر دے کافی ہے پھینکنے کے لیے، یا اس کو شرڈ کرے یا جلا دے؟ دیکھیے لکھنا تو جائز ہوا، یہ بات ہے، لیکن جن کو دیا جا رہا ہے ان پر ضروری ہے کہ اس کا احترام کرے۔ اب اس کے احترام میں کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کب تک رکھی گئی اس چیزوں کو؟ تو پہلا ایک کام تو یہ کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو آپ شریڈ کر سکتے ہیں، شریڈ سمجھتے ہیں؟ ایک مشین آتی ہے، اس میں اگر کوئی بھی کاغذ ڈالا جاتا ہے اس کو پورا چورا کر دیتی ہے، شریڈرز ہوتے ہیں، تو آفیسز میں بہت کامنلی استعمال ہوتے ہیں، تو ایک تو شریڈر ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ابھی آ رہی مشین ہے، جب مشین نہیں تھی لوگ کیا کرتے تھے؟ سب سے آسان طریقہ لوگ ایک تو ایک کام کرتے تھے، مٹا دیتے تھے، اتنے چیزوں کو مٹا کے پھر وہ کاغذ کا استعمال کرتے، لیکن کبھی بار یہ بھی محال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے اس کو جلا دیتے، پھر سمجھ رہے آپ، کبھی کبھار یہ بھی محال ہوتا ہے، تو ایک سب سے آسان طریقہ ان کئی طریقوں میں سے ہے، اس کو پانی میں ڈال دیں آپ، پانی میں ڈالنے سے آپ دیکھیں گے پیپر گلتی بن جاتا، فوراً گلتی بن گیا ایک بار تو چیزیں مٹ جاتی۔ یہ پرانا طریقہ ہے اور میں نے کئی بار دیکھا قدیم دور میں، جب ہم چھوٹے تھے دینی کتابیں وغیرہ ہوتی تھی، رقے وغیرہ خوب جمع ہوتے تھے سال بھر کے بعد، تو پانی میں ڈالتے تھے، اور پانی میں ڈالنے کے بعد جو اس کی گلتی بنتی تھی نا، انک نکلنے کے بعد، وہ گلتی کو بھی لوگ پھینکتے نہیں تھے، احترام کی کبھی کچھ رہ جائے تو اس کو رنجنوں کے آس پاس لگا دیتے تھے، یا سمجھے آپ ٹھنڈک کے جہاں بھی اس کا لیفا ہوتی مٹی ملا کے کچھ کر دیتے تھے۔ میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا کہ دینی کتابیں اور بہت ہی مشکل ہے گلانا بھی اور اس کو مٹانا بھی اور پھاڑنا بھی، وہ کیا کرتے اس کو جلاتے تھے، حالانکہ جلانا میں کہوں گا درست نہیں، چونکہ اس سے کہیں نہ کہیں ایک احترام دل سے کم ہونا شروع ہوتا ہے، چیزیں جب جلتی ہے اللہ کا نام کرتا وغیرہ، مطلب درست نہیں ہے، لیکن آخری ریسورٹ ہو سکتا ہے یہ بھی، ہاں، کہ اس سے بہتر کہ اڑ کے جائے پیروں میں آئے اور راستوں میں گرے اور ہزار لوگ اس پہ چلے، تب آخری ریسورٹ بول سکتے۔ تو اس کو جو جلاتے بھی تھے مجبوراً، تو میں نے دیکھا اس کی راکھ وغیرہ کو لے کر وہ چیزوں پہ استعمال کرتے تھے اس کو، سمجھ رہے آپ، کہ کبھی کبھار دیکھیں آپ جلنے کے بعد بھی پیپر جل جاتا اور وہ چیزیں لکھی ہوئی اس پہ نظر آ جب تک اس کا راکھ کو پھونکتے رہے۔ بہرحال تو پانی میں ڈالنا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے، آج کل شریڈرز عام ہے، شریڈرز میں ڈال دیجیے، یا پھر اس کو پھاڑ دیجیے، یا پھر اگر آپ کے پاس پین وغیرہ اویلیبل ہے تو اتنی چیزیں بہرحال آپ کٹ کر دیجیے، یا پھر آخر آپ کو لگے کہ نہیں یہ تو بے حرمتی ہو جائیں گے اگر ہم ہٹ جائیں گے کچھ، پھر جلانا مطلب ایک آخری سولوشن بھی ہو سکتا ہے، اگر ایک دم لاسٹ ریسورٹ جس کو کیا جا سکتا، لیکن لکھنا چاہیے، اس وجہ سے کہ بے حرمتی ہوں گے، نہیں لکھنا غلط بات ہے، اس لیے کہ یہ سنت ہے۔ دوسرا لینے والے کا کام ہے اس کا احترام۔